نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ درود شریف کی فضیلت کے اوپر ہماری جمعے کی مجلس ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں بہت سی چیزیں جو آئی ہیں ان کی تشریح فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی کا قصہ نقل کیا گیا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھ کر یہ درخواست کی تھی کہ آپ کی پشت مبارک پر جو ابھرا ہوا گوشت ہے مجھے دکھلائیے کہ اس کا میں علاج کروں، کیونکہ میں طبیب ہوں۔ ڈاکٹر اور اس وقت کے حکیموں کو طبیب کہا کرتے تھے، طب جس کو کہتے ہیں میڈیسن۔ یا حضور نے فرمایا طبیب تو اللہ جل شانہ ہے، جس نے اس کو پیدا کیا، یعنی طب کو پیدا کرنے والے، ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والے۔ حضور نے فرمایا طبیب تو اللہ جل شانہ ہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا، الی آخر القصہ۔ اب ظاہر ہے کہ اس حدیث پاک سے معالجوں کو طبیب کہنا کون حرام کہے گا۔ اس ایک اور شوشہ چلا ہوا ہے کہ ہمارے کراچی میں اور ہمارے علاقوں میں بہت سی چیزوں کو ملا کے جو ایک کھانے کی چیز پکائی جاتی ہے جس کو حلیم کہتے ہیں، تو ایک شوشہ ہے جی کہ حلیم نہ کہو، حلیم تو اللہ کا نام ہے۔ یہ ان چیزوں کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور محدثین نے دی ہے کہ طبیب تو اللہ کی ذات ہے، لیکن حکیموں کو طبیب کو ہوتا کون حرام کہے گا۔ اسی طرح ہم وہ شوشہ والے کہتے ہیں کہ حلیم نہ کہو، دلیم کہو، کہ دالیں ہیں اور وہ ہے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں کہ اول و آخر ہو، تم اول آئے ہو کلاس میں، یہ نہ کہو، پھر کیا کہو، فرسٹ آئے ہو، آخر میں کیوں آتے ہو تم اپنے کلاس میں، تو اس کو کیا کہو۔ باہر کے اس قسم کی چیزیں عوام میں تشویش پیدا کرنے کے لیے جس کو منع کیا گیا، شریعت نے کہا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس حدیث پاک سے معالجوں کو طبیب کہنا کون حرام کہے گی، دلیم والے جس طرح آج کل شوشہ لیے پھرتے ہیں۔ بلکہ صاحب مجمع نے تو یہ کہا ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے طبیب نہیں ہے، اور اس طرح سے احادیث میں بہت کثرت سے مضمون ملے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع میں کمال کے اعتبار سے نفی فرمائی ہے، حقیقت کی نفی نہیں ہے۔ علامہ سخاوی فرماتے ہیں کہ علامہ مجد الدین صاحب قاموس، جنہوں نے وہ عربی گرامر کے ترجمے اور ٹرانسلیشن کرتے ہیں، یا حرفوں کے ڈکشنری جس کو ہم کہتے ہیں، نے لکھا ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اللہم صلی علی سیدنا محمد کہتے ہیں، اور اس میں بحث ہے، وہ یوں کہتے ہیں کہ نماز میں تو ظاہر ہے کہ نہ کہنا چاہیے۔ نماز کے علاوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر انکار کیا تھا جس نے آپ کو سیدنا سے خطاب کیا تھا، جیسے کہ حدیث مشہور ہے، وہی حدیث ابو داؤد شریف جو اوپر گزری، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار احتمال رکھتا ہے کہ تواضع ہو یا منہ پر تعریف کرنے کو پسند نہ کیا ہو، یا اس وجہ سے کہ یہ زمانہ جاہلیت کا دستور تھا، یا اس وجہ سے کہ انہوں نے مبالغہ بہت کیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے باپ ہیں، آپ ہم سے فضیلت میں بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں، آپ ہم پر بخشش کرنے میں سب سے بڑے ہوئے ہیں، آپ جوفت الغرام ہیں۔ یہ بھی زمانہ جاہلیت کی ایک مشہور مقولہ ہے۔
کہ اپنے اس سردار کو جو بڑا کہلانے والا ہو اور بڑے بڑے پیالوں میں لوگوں کو دمبوں کی چکنی اور گھی سے لبریز پیالوں میں کھلاتا ہو، اور آپ ایسے ہیں اور آپ ایسے ہیں، تو ان سب باتوں کے مجموعے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انکار فرمایا تھا، اور فرمایا تھا کہ شیطان تم کو مبالغے میں نہ ڈال دے۔ حالانکہ حدیث شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ثابت ہے، انا سید ولد آدم، کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ نیز حضور کا قول ثابت ہے اپنے نواسے حسن کے لیے، ابن ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سعد رستانوں کے بارے میں ان کی قوم کو یہ کہنا ہے کہ قوموا الی سیدکم، انصار کے سردار ہیں، کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے سردار کے لیے۔ اور امام نسائی کی کتاب عمل یوم و لیلہ میں حضرت سہل بن حنیف کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا سیدی کے ساتھ خطاب کرنا وارد ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے درود میں اللہم صلی علی سیدنا صلی علی سید المرسلین کے الفاظ وارد ہے۔ ان سب امور میں دلالت واضح ہے اور روشن دلائل ہیں اس لفظ کے جواز میں، اور جو اس کا انکار کرے وہ محتاج ہے اس بات کا کہ کوئی دلیل قائم کرے، علاوہ اس حدیث کے جو اوپر گزری، اس لیے کہ اس میں احتمال مذکور ہونے کی وجہ سے اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ الی آخر ما ذکر، آخر تک یہ جیسے کہ بیان کیا گیا، یہ تو ظاہر ہے کہ جیسے اوپر بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کمال سعادت اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کمالوں کو، سارے کمالوں کو رکھنے والے ہیں۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ جیسے کہ اوپر بھی ذکر کیے گئے کمال سعادت اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن کوئی دلیل ایسی نہیں جس کی وجہ سے اس کا اطلاق غیر اللہ پر ناجائز معلوم ہوتا ہو۔ قرآن پاک میں حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں سید و حصورہ کے الفاظ وارد ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ارشاد منقول ہے، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ ابوبکر سیدنا و عاتق سیدنا، یعنی بلالن، ابوبکر ہمارا سردار ہے اور ہمارا سردار یعنی بلال کو آزاد کیا۔ علامہ عینی شرح بخاری میں لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب انصار کو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں قوموا الی سیدکم، یعنی اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کہا، تو استدلال کیا جاتا ہے اس بات پر کہ اگر کوئی شخص سیدی و مولائی کہے تو اس کو نہیں روکا جائے گا، اس لیے کہ سیادت کا مرجع اور معال اپنے محتاطوں پر بڑھئی ہے اور ان کے لیے حسن تدابیر، اس لیے خاوند کو سید کہا جاتا ہے۔ جب قرآن پاک میں الفا سیدہ یہ فرمایا، حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا تھا کہ کیا کوئی شخص مدینہ منورہ میں اس کو مکروہ سمجھتا ہے کہ اپنے سردار کو سیدی کہے؟ انہیں فرمایا کوئی نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا جواز پر حضور کا ارشاد من سیدکم سے بھی استدلال کیا ہے، دلیل ہے اس کو ثابت کیا ہے، جو ایک حدیث کا ٹکڑا ہے جس کو خود امام بخاری نے ادب المفرد میں ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلمہ سے پوچھا من سیدکم، کہ تمہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جد بن قیس۔
حضور نے فرمایا بل سیدکم عمر بن جموح، بلکہ تمہارا سردار عمر بن جموح ہے۔ ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔